حضرات علماء کرام، مداحان شیر لسان، برادران ذی وقار، سامعین و حاضرین، مورخہ 13 جون 2019 چودھری پرویز صاحب، چودھری جاوید اور چودھری نعیم صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے ختم ایصال ثواب تے بندہ ناچیز و خاکسار برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت حاجی محمد شفیق صاحب دے توسط نال راول پنڈی تو حاضر خدمت سارے احباب دعا کرو اللہ سب دی بیٹھک اور حاضرینوں قبول کرے۔ چند معروضات عنوان دی مناسبت دے نال عرض کرا گا، بس بیدار ہو کے اور بازوق ہو کے بہنا ہے تاکہ مینوں بھی تقریر کرنے یہ احساس نہ ہوئے بھی توانوں میری گل سمجھ نہیں آ رہی تے تسی بھی بور نہ ہو دوئے بل سوکھے رویے کو گل چنگی لگے نا تے سبحان پچھے مولا علی ہومن، اس تو پچھے مہر علی ہومن، اس تو پچھے مولانا الیاس قادری ہومن تے آخر تے غادی ممتاز قادری بھی آ جائے۔ آئے ہائے ایک باری پھر بولو ذرا پیار دینا سبحان اللہ۔ آباد رہو، اللہ تعالیٰ توانو رنگ لائے، جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے اس دے خاندان وچ کوئی ایسا بچہ قرآن دا حافظ قاری عالم آ جائے کہ جدوں اس دی ماں دا جنازہ اٹھے تے مسجد دے امام صاحب نو جا کے آکھے کہ جنازہ ضرور آئے ہو لیکن تسی پڑھو گے میں اپنی ماں دا جنازہ پہ پڑھاواں گا۔ ایک باری پھر بولو پیار دے نال سبحان اللہ۔ مویا نال بھی پیارے تے جینیاں نال بھی پیارے۔ میرے انتہائی گرامی قدر سامعین و حاضرین، مینوں ایک بندہ ہدایت وارسی صاحب بڑیاں سرا لانے ہوں ایک گل نہ جواب دیو، میں کیا بالکل جواب دے ساں، تھوڑا بہت پڑھیا لکھیا میں بھی ہے ماں، اللہ کرے جواب آ جائے۔ میں نے آہنا ایک آیت پڑھن لگا ترجمہ کر، میں کیا پڑھو، آہنا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقم علی قبری، اس نے معنی کیا ہے، میں کیا معنی یہ ہے اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے سونیاں قبر تے نہیں جانا، میں نے آہنا ہے اس طرح باما کھول کے کلیجہ ٹھارے ہی میرا یہی معنی ہے جڑا کیتا ہے قبر تے اللہ اپنے ہے۔ میں کیا خدا نے بندیا کچھ اگے بھی پڑھنا، آہنا آگے کیا میں کیا انہم کفروا باللہ و رسولی، قبر تے تا نہیں جانا سونیا نہ مینو مندہ سی تے نہ تینو مندہ سی، منکر دی قبر تے کیوں جا سے؟ میں کیا تو جے ماؤ نی قبر بھی چھوڑی ہے باپ نی قبر بھی چھوڑی ہے، تو دس بھی تو نہ کیڑی پارٹی چ پایا ہے؟ ڈاڈا تنگ پیا تے مینو آہنا چھوڑو جی وارسی صاحب قبر تے جانا ہی غلط ہے۔ میں کیا تھوڑا جا اچھا بول مینو کنا نہ مسئلہ بھی ہے، آہنا قبر تے جانا غلط ہے تے میں کیا وچ جانا آنا وچ نہ بھی کو رولا ہی ہو سی، میں کیا بالکل رولا ہے، آنا کریے کہ میں کیا 2 من لکڑیاں نے 1 لیٹر پیٹرول نہ قبر ہوئے نہ کوئی جائے نہ شرک بنے و عقل دیا انیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ وہ ہے جس نے موت دی ہے، قبر بنانے کا حکم دیا ہے، اور قبر بنانے کا حکم خدا نے دیا ہے، قبروں پہ جانا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ سلامت رہو، اللہ تعالیٰ بولن علیہ وستی میری جھولی چیز تو بڑی دعا کوئی نہیں، جڑا بول لے اللہ اس نے مرنے ٹائم کلمہ بولنا نصیب فرما دے وے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اگر موت مٹ جان دا نہ ہے تو مردے نو وضو کران دی لوڑ کوئی نہیں، اگر موت مٹ جان دا نہ ہے تو مردے نو غسل کران دی کیڑی لوڑ ہے؟ اگر موت مٹ جاننا نہ آئے تے زندگی میں تے کلر بازار چو 7 میٹر کپڑا لے کے نہیں سی پا سکنا، ہن 17 میٹر اس تے کفن نہ کپڑا مہنگائی نے دور وچ ضائع کرنی کیڑی لوڑ ہے؟ اگر موت مٹ جاننا نہ آئے تے اس تے اترانیاں بارشاں کرنی کیڑی لوڑ ہے؟ اگر موت مٹ جاننا نہ آئے تے اس تے پھلانیاں چادراں پاڑنی کیڑی لوڑ ہے؟ اگر موت مٹ جاننا نہ آئے تے کلمے نیاں گونجاں وچ عزت نال کنیاں تے جا کے قبرستان کھڑ کے قبر وچ لٹا کے میت نہ منہ لیندے کر کے کفن نیاں گڈا کھولن دی کیڑی لوڑ ہے؟ میں کیا مولا باوے لی ٹر گئے اسی دفنائیے تے کر جائیے، لا مکان چو آواز آئی ہوئے بے وفاؤ نواوی دیو تے تواوی دیو، تاکہ تسی تے بے وفاؤ مٹی پا کے ٹر جاؤ گے تے مدینے دا تاجدار اپنا دیدار کرانا آ جائے گا۔ غلام اپنے نبی نو ویکھے تے ناتیا بھی ہونا چاہیے تے توتیا بھی ہونا چاہیے۔ تاجدار گولڑا وارث ارث مہر علی گل گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرمانے آ میں تینوں وضو تے غسل نہ
فلسفہ سمجھانا جنہ جنہ گولڑے نہیں دال کھا دیئے او میری چولی خیرات پا دے او سبحان اللہ نہیں باقی میں پیک نہیں منگنی کسے کول باقی تو ساری مرضی ہے میں باؤں نپ کے کسے نو نہیں آکھنا گل چنگی لگے تے ضرور بولے ہو جینا بندہ بولنا نے پیر صاحب فرمانے اس لیے مردے کو وضو اور غسل کرایا جاتا ہے تاکہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران الہد اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے خالق ترانہ پاکستان جس نے میرے ملک دا ترانہ لکھے ہے پاک سرزمین شادباد کشور حسین شادباد تو نشان عزم علی شان یہ حفیظ کا عقیدہ سنانے جا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ جلندری کا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے فضل سے یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ ہے حفیظ کہتا ہے یہاں قطرے قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں گر سپرد خاکی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے بڑی مشکل سے منوایا گیا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا تیرے رب دا فیصلہ عبادت کرنی ہے تے اللہ دی اور حسن سلوک دا لائق کوئی دنیا تے ہے اور تیری ماں اور تیرا باپ میں کہ مولا مینو حسن سلوک دا درست پیا دینا ہے لیکن ایمی دسنا میں کیویں کرنا ہے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اللہ میرے ساؤنڈ والے بھائی نو آبادیاں دے وے بڑا سونا ساؤنڈ پہ چلاندہ ہاں ہاں جدو ماں بڑھی ہو جائے یا باپ بڑھا ہو جائے تو پھر اے نہیں کہنا میں جوان ہاں میری عقل جوان ہے میری ماں تے ہن بڑھیاں بڑھیاں گلاں کر دی ہیں میرا باپ تے ہن 72 چ پہ گیا نہیں نہیں اے 55 تو بعد جوانی جوانی تو بعد بڑھاپا اے تیرا نہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء والله عليم قدیر نہ ہو جائے تکلیف نہ ہو جائے میرے مولا ایک کم کرن بعد حق ادا ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا فرمایا حالت ماں دی اقرار دا بھی حق ادا نہیں ہویا باپ دے ایک دن دا بھی حق ادا نہیں ہویا اللہ حق میں ادا ہوئے گا فرمایا حق تو ادا کر سکنا ہی نہیں ہے لیکن میں تینوں چند طریقے ایسے دس دینا جنہاں نے کرن تو بعد مانیاں دلوں دعاواں تیرے وستی نکلن گیاں باپ دیاں دلوں دعاواں نکلن گیاں تیرا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کی میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ سوفے چار پائی تے بیٹھا ہوئے ماں اور باپ نو کدرے آندھا ویکھ لویں تے پھر بیٹھا نہیں رہنا اپنی محبت بھریاں باواں کھول کے تے ماں دا استقبال کرنا ہے باپ دی ریسپشن کرنی ہے اور انہاں دے رستے دے اندر اپنی پلکاں بچھا دینیاں تے اے نہیں سمجھنا کہ میں ماں باپ دا حق ادا کیتا ہے بلکہ دنیا جدو سو جائے تے تو مصلی لے کے خلوت خانے چ میرے دربار دے اندر آ جائیں تے وضو کر کے سر سجدے وچ رکھ کے آکھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سر سجدے وچ رکھ کے آکھی مولا جویں ماں باپ نے میرے تے مہربانیاں دی انتہا کیتی ہے تو ایویں یار میرے ماں باپ تے مہربانیاں دی انتہا کر دے میرے بھائیو بیوی ٹر جائے اللہ اور دے دینا جے بھیڑا چڑیاں جاون اور مل جانیاں جے دھیاں مر جاون اللہ اور دے دینا جے لیکن اللہ نے قسم چاہ کے پیا کہنا اپنے دل کو پوچھ کے مینوں دسیو نا ماں مر گئی کتھوں لے کے آؤ گی باپ سردار تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں اے میں مننا وا بیوی اپنے خامد نال بڑا پیار کر دیئے میں مننا وا دھیاں اپنے پیوان دا راہ تک دیاں نے میں مننا وا بھیڑا اپنے ویران تے واری واری جانیاں جے لیکن اللہ نے قسم چاہ کے پیا کہنا جتھے بیوی بہن تے بیٹی دا پیار مک جانا ہے اتھوں ماں دی محبت دا آغاز ہو جا ادھاری لے کے جنت رب بڑھاوے میرے دوستوں میرے بھائیوں ایک صحابی میرے آقا دی بارگاہ دل نہ آیا آگے کہتا یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ میرے بچے تھوڑے قدمہ تیواری جان میں منت مننی سی اگر مکہ فتح ہو جائے تو میں جنت دی چوکھڑ جا کے چمانا اور مکہ تے ہو گیا فتح ہوں دسو نا میں اپنی منتاں کیویں پوریاں کراں میرے دھمالی تے قرب و جوار تو آن والے بھائیو اللہ نے قسم چاہ کے پیا کہنا میں حوالہ دیاں گا اس کتاب دا میرے آقا کریم نے انہوں محبت دینال بلایا آپ نے فرمایا سدھا چلا جا وضو کر کے ماں دے قدم چم لو تیری منت جانے محمد جانے ہاتھ بن کے کہندا یا رسول اللہ میں او بدنصیب ہاں جدی ماں دا انتقال ہو گیا ہے اگر میری ماں جوندی ہوندی تے میں منتاں پوریاں کر لیندا ہن دسو نا میں کی کراں سرکار نے فرمایا گھبران نہیں لوڑ کوئی نہیں چلا جا وضو کر کے قبرستان ماں دی قبر تے پئی مٹی نوں پیراں والے پاسوں چم لے تے قیامت والے دن گھبرائی نہیں تیری منت دا ذمہ دار میں محمد کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں جوندی بھی نہیں دنیا تو چلی گئی ہے جدو میری ماں دا جنازہ اٹھیا میری عمر 4 یا 5 سال سی مینوں ہوش کوئی نہیں سن اج ایسا بندہ بھی کوئی نہیں جدے کول میں پوچھا کہ میری ماں دی خبر کیڑے پاسے وے ہن دسو نا میں کی کراں سرکار نے فرمایا ایک چھڑی لے لے تے گھر دی حویلی دے درمیان کھڑا ہو کے ایک قبر دا نشان بنا لے تے تصور کرے تیری ماں دی قبر ایک پاسے نو پیرا والا پاسا سمجھ دوے پاسے نو سر والا پاسا سمجھ اور پیرا والے پاسے آ کے وضو کر کے اس سے نشان نو چم لے تیری منت جانے محمد جان غم کون حقیقت ماں دی ہر ایک شے بازاروں لب دی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی اج میں پورے ملک نے اندر تقریر کرن جانا وا پنجاب دے مختلف علاقیاں دے اندر یوٹیوب تے میرے 5 لاکھ لوگاں نے خطاب سنے نے اللہ نے قسم چاہ کے کہنا اسی تقریر وچ جانے ہاں لوگ سانو کہندے خطیب پاکستان علامہ صاحب مفتی حافظ قاری صاحب بڑے بڑے لقب دیندے نے لیکن ماں دے سامنے جانے ہاں تے پھٹے پرانے کپڑیاں والی ماں اپنے پتر نو بے ساختہ ویکھ کے کہندی او میرے چنا خیری نال آ گیا ہے اللہ نے قسم چاہ کے پیا کہنا دنیا دے تے لقبہ دے اندر اتنا مزہ نہیں آندا جتنا ماں دے چند بے ترتیب جملیاں دے اندر مزہ آندا ہن جنہاں بندیاں نوں ماں دیاں ٹھنڈیاں لوریاں یاد ہیں او میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھن تے ایک جملہ میرے نال مل کے مانن میں پنڈی تک دعاواں دیندا جاواں گا کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں مل کے بولو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں جڑا بندہ نہیں پہ بولدا میں ناراض پہ ہونا وا اللہ تعالیٰ تانوں عزتاں تے برکتاں عطا فرمائے جنہاں نے ماواں جینیاں اللہ انہاں نوں لمبیاں زندگیاں دے تے جنہاں نے ٹر گئیاں نے اللہ انہاں نے قبراں نوں ٹھنڈا فرما دے اس تو بڑیاں دعاواں میرے کول کوئی نہیں جو ہن جڑا بندہ نہ بولیا میں بخیل سمجھاں گا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں او عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں مل کے بولو تار دیندیاں نے مینوں یاد ہے ہائے ہائے میری ماں بیمار سی اور سردیاں دی ٹھنڈی تے لمبی رات گھر دے چھت تے چھوٹے جے کمرے دے اندر آرام پئی کردی سی میں کدھرے راتی تقریر کر کے آیا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ میں جاواں تے ماں دے ہاتھ چم کے تے جا کے سواں میں جو ہی سیڑھیاں تو چڑھن لگا پھر میرے دل نے اندر خیال آیا رات 2:30 بجے دا ٹائم ہے کدھرے میری ماں ستی نہ پئی ہوے
پیروں دے کھڑکار نال ماں دی اکھ نہ کھل جائے میں جتیاں پیروں لا کے تے سیڑھی تو چڑھن لگیا اللہ دی قسم چاہ کے پیا کہنا ماں مینوں اے منظر ایویں یاد ہے جویں تسی میرے سامنے بیٹھے ہو ماں حالے 4 قدم سیڑھیاں تے چڑھیا ماں تے اتوں بنیرے تو ماں بولی وہ میرے چنا خیری نال آ گیا ہے میں جا کے ماں نے قدمہ نے اندر گر کے آکھیا ماں اس ٹائم تے کوئی چیز جاگ دی کوئی نہیں پئی مسافر اپنے سفر وال روان دوانے لوگ اپنی نیندراں پوریاں پہ کرنے تے تو اس وقت بھی پئی جاگنی ہے اما میں تے پیروں جتیاں بھی اس غرض نال لائیاں نے کہ درے پیرا دی آہٹ نال تیری اکھ نہ کھل جائے تے ماں نے سینے لا کے متھا چم کے مجرا جملہ بول لیا او تسا ایتھو پا کے کڈنا نہیں ایتھے لکھنا ہے ماں میں نو گھٹ کے سینے لایا تے متھا چم کے کہنی ہے پترا شالا وسنا رہے ماں وانا بچیاں نال جڑا پیار ہونا او پیران دے کھڑکار نال نہیں ہوندا دل دی دھڑکن دے نال کھڑو متھے کھلو کے میرا سرانے کھلو کے میرا متھا من دیئے کہہ دیئے بچیا تو سو جاتے میں جاگنیاں پئی اور سارے والو اندر باہر والے دور والے نیڑے والے جڑا بندہ دعا بستی آیا ہے وہ میری اپیل نو قبول کر کے بولے کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور لوکی بڑے بڑے ہوٹلاں کھانے کھان دے آدھی سیرینا تے میریت ہوٹل دے اندر طرح طرح دے کھانے کھان دے اندر اتنا مزہ نہیں آندا جتنا کچے چولہے دے قریب پہ کے ماں دے ہتھاں نال پکی ہوئی سکی روٹی کھان دے اندر مزہ آندا سارے محبت دے نال بولو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں حضرت موسیٰ کلیم اے پاک نبی نے جڑے طور دے میدان وچ اپنے رب نال ہم کلام ہوندن اور ادھر حضرت موسیٰ طور دے میدان وچ جا کے رب نال گلاں کرن ادھر چٹے والا والی ماں سر سجدے وچ رکھ کے تے دعا کرے آکھے مولا تیری بڑی مہربانی تمہارا پترے نال گلاں کرنا ہے مولا تیرا بڑا کرم ہے تو میرے بچے نال پیار کرنا ہے میرا بچہ بڑے چاہ نال طور دے میدان میں جا کے تیرے نال گلاں کردا ہے لیکن میرے مولا ایک کرم نوازی کری میرا پتر جوان ہے اگر کوئی ایو جہا جملہ منہ بولے جڑا تینوں چنگا نہ لگے تے تو اب میرے بچے نال ناراض نہیں ہونا تو میرے بچے ول نہیں ویکھنا تو ماں دے چٹے والا ول ویکھنا ہی میرے بھائیو ادھر ماں دیاں دعاواں جاری رہیاں ادھر حضرت موسیٰ دیاں ملاقاتاں جاری رہیاں ادھر ماں سجدے وچ روندی رہی ادھر موسیٰ کلیم اللہ نال شرف باریابی فرماندے رہے ایک ویلا آیا علماء نے لکھیا حضرت موسیٰ دی ماں دا انتقال ہو گیا آپ جو ہی طور دے میدان وچ آئے نا تے لامکاں چ آواز آئی موسیٰ اج دہان نال پیر پانی دعا کرنا والی کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دندیاں نے موڑ کٹیا اکھاں تو اوجل ہوئی پھر سرکار ممبر تے آئے آپ نے سانوں فرمایا میں اے گل پیا کرنا سا صحابہ ہاتھ بن کے کہنے نے سونیا من مونیا اسی تیری گل سناں گے اساڑیاں جاناں بھی قربان نے لیکن اے دسنا اے عورت کون سی جڑی تواڈے ہاتھ چمنی رہی تواڈا متھا تے پیر چمنی رہی گندے پیراں نال تواڈی چادر تے بیٹھی رہی ہے عورت کون سی اے کوئی مکے دی حور ہے اے کوئی طائف دی حور ہے اساں پہلے ویکھی نہیں او میرے بھائیو میرے دوستو میرے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ اے کوئی حور نہیں اے کوئی معزز عورت نہیں اے مکے دی کوئی امیر زادی نہیں اے او میری ماں حلیمہ ہے جدے سینے چوں اللہ نے محمد نو خوراک پہنچائی اور حوالے رب دے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہوشی تے جس دن ویر منا ہاں